معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے کہ حالات کا مقابلہ ہم کیسے کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ حضرات، موضوع کے مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی، جس کے اندر اللہ عز و جل نے بڑے واضح انداز میں ایک میسج دیا ہے کہ دنیا کے اندر رہنے بسنے والے مسلمانوں، دو طبقے کے لوگ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ تم سے بغاوت کریں گے، ہمیشہ تم سے عداوت کریں گے، ہمیشہ تم سے دشمنی کریں گے اور اپنی آواز کو بطور بغاوت تمہارے خلاف بلند کرتے رہیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں کا سب سے بڑا دشمن، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تم کن کو پاؤ گے؟ الیہود، یہودیوں کو، اور والذین اشرکوا، اور مشرکوں کو۔ یہ مشرک اور یہ یہودی اللہ نے بڑے واضح انداز میں یہ پیغام دے دیا، اور بالخصوص ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اس کے اندر بڑا واضح پیغام ہے کہ یہ جو دو قومیں ہیں، یہ جو دو طبقے کے لوگ ہیں، یہ ہمیشہ تم سے بغاوت کریں گے، تم سے عداوتیں رکھیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک حدیث نقل کی ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں، قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ سخت بیمار ہوئے، اللہ کے نبی نے عیادت کا پلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے اور مجھ کو بھی سوار کیا۔ راستے میں ایک ایسے قافلے سے آپ کی ملاقات ہوئی، ایک ایسے گروہ سے آپ کی ملاقات ہوئی جس گروہ میں، جس قافلے میں صحابہ بھی تھے، یہودی بھی تھے، منافق اور مشرکین بھی تھے۔ اللہ کے نبی جب اس گروہ کے پاس پہنچے، اپنے گدھے کو روکا اور قرآن عظیم کی تلاوت کی۔ تلاوت کے بعد اس جماعت کو اللہ کے توحید کا پیغام دینے لگے۔ ان لوگوں کو، اس گروہ کے لوگوں کو اور اس قافلے والوں کو آپ سمجھانے لگے۔ اس قافلے میں، اس گروہ میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا۔ اس نے چادر اٹھایا، اپنے ناک پر رکھا، ناک پر رکھ کر کے وہ میسج دے رہا تھا کہ یہ جو جانور لائے ہیں، اس جانور سے بدبو آ رہی ہے، لہٰذا ایسے بدبو دار جانور لا کر کے ہمارے مجلس کو خراب نہ کریں۔ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برجستہ مخاطب ہو کر کے ڈائریکٹ آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، حالانکہ آپ سے اتنی نفرت کرتا تھا، نفرت کا اندازہ آپ لگائیے کہ آپ کا نام لینا بھی اس نے گوارا نہ کیا۔ اس نے کہا، ہے وہ شخص تو جو بات کر رہا ہے یہ بات سچی ہے،
لیکن یہ سچی بات تیرے پاس جو سیکھنے کے لیے آئے اس کو سکھا۔ چلتے پھرتے لوگوں کے پاس سماج اور معاشرے میں، محلوں میں جا کر کے، گروہوں کے پاس جا کر کے، قافلوں اور قبیلوں کے پاس جا کر کے آپ انہیں دعوت نہ دیں۔ اللہ کے نبی نے جب اس کی یہ بات سنی بہت غصے میں ہو گئے، بھڑک اٹھے، کیونکہ آپ کے اندر بھی ایک انسانی دل تھا، ممکن تھا کہ آپ کا قوت برداشت جواب دے جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ کنٹرول کرنے کے بعد جماعت صحابہ میں سے ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ برداشت نہ کر سکے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی مرضی، آپ جہاں چاہیں، جب چاہیں، جس جماعت میں چاہیں، جس گروہ میں چاہیں، جس قافلے میں چاہیں، جب چاہیں وہاں جا کر کے آپ دعوت کا کام انجام دے سکتے ہیں، کوئی بھی شخص آپ کو روک نہیں سکتا، کسی کے اندر روکنے کی طاقت اور جرات نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاعی جواب سن کر کے، دفاعی کلمات کو سن کر کے جماعت صحابہ میں اور جماعت منافقین میں، منافقین، مشرکین، دشمنان اسلام اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے انہیں بڑے حکمت سے خاموش بٹھایا، بٹھا کر کے آپ اپنے ساتھ میں اسامہ بن زید کو بٹھایا اور سواری پر سوار ہو کر کے جو ہے سعد بن عبادہ کے پاس پہنچے ان کی عیادت کے لیے۔ عیادت کے بعد میں اللہ کے نبی نے سعد بن عبادہ سے پورا واقعہ بیان کیا۔ سعد بن عبادہ نے کہا اللہ کے نبی وہ جاہل قسم کا آدمی ہے، وہ ایک اجڑ قسم کا آدمی، اس کے پاس علم نہیں ہے، آپ اس کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ دراصل وہ آپ سے اس لیے غصہ کرتا اور نفرت کرتا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے اہل مدینہ اس کو اپنا سردار بنانے والے تھے، لیکن آپ کے آنے کی وجہ سے اس کی سرداری چلی گئی، اس لیے وہ آپ سے نفرت کرتا، آپ سے غصہ کرتا ہے۔ لہٰذا اسی موقع کی مناسبت سے اللہ عز و جل نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ نازل کی، وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے میرے پیغمبر، ایسی تکلیف دہ باتیں، ایسے دل کو کیا نام ہے زخمی کر دینے والی باتیں آپ کو ہمیشہ سننی پڑے گی۔ کن سے؟ یہودیوں کے جانب سے، مشرکوں کے جانب سے، دشمنان اسلام کے جانب سے ایسی باتیں جو دل کو چیر دینے والی، پھاڑ دینے والی ہوں، ایسے جھجھوڑنے والی باتیں آپ تک آتی رہیں گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر آپ صبر کر لیں، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار بن جائیں، تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ آپ کے لیے بڑا بہتر ہے، یہ بہترین کام ہے، یہ بہترین سوچ اور نظریہ ہے، صبر کر لینا اور اللہ کے حوالے کرتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے پرہیزگار بنانا، یہ سب سے بہتر کام ہے۔ حضرات گرامی، یہاں پر اختلاف کا سبب کیا تھی؟ چونکہ عبداللہ بن ابی نے جو اختلاف کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کیا، وجہ توحید، دعوت توحید، باقی کچھ نہیں۔ اس کو آپ کے ذات سے کوئی خطرہ نہیں تھا، آپ کے توحید سے خطرہ تھا، اس کو آپ کے پیغام سے خطرہ تھا، آپ کے ذات سے خطرہ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے خندق والوں کا، اخدود والوں کا واقعہ سورۃ البروج کے اندر بیان فرمایا کہ ان لوگوں کو آگ میں جلایا جاتا تھا، زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ وجہ ان کا جرم، ان کا قصور، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کا جرم یہ تھا کہ قابل تعریف غالب اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ایک اللہ کے وہ بندے تھے، ایک اللہ پر یقین اور بھروسہ اور توکل رکھنے والے تھے۔ یہ ان کا جرم تھا، یہ ان کا قصور تھا، اس جرم کے پاداش میں انہیں آگ کے حوالے کر دیا جاتا تھا، زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ حضرات گرامی، یاد رکھنا، آج عالمی پیمانے پر جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، عالمی پیمانے پر جو فتنے اور انتشار ہیں، جو اختلافات رونما ہیں، جو بغاوت اور عداوتیں ہمیں اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو دولت ایمان اور اسلام سے جو سرفراز کیا ہے، یقیناً یہ سب سے قیمتی دولت ہے، اور اسی دولت کو ملیامیٹ کرنے کے لیے، اسی دولت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ ظالم، یہ دشمنان اسلام، یہ اسلام کے تعلق سے اپنے دل میں نفرت اور عداوت رکھنے والے لوگ
اسی دولت کو چھیننے کے لیے، اسی دولت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہ بدسلوکیاں کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ عز و جل نے جو دولت ہمیں عطا کیا ہے وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی اور بھاری ہے. اس لیے جو اختلافات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اختلافات بہت دور تلک جائیں گے، یہ رکیں گے نہیں. یہ بغاوت، یہ عداوت، یہ اور دشمنی، یہ نفرتیں، یہ اسلام کے خلاف جو آوازیں بلند کرنا، یہ اسلام کے خلاف جو ہے زہر اگلنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو رکنے والی نہیں ہیں. ہم نے دیکھے، ہمارے بچے دیکھیں گے، آنے والی نسلیں دیکھیں گی، اور یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. لہٰذا ایسے ناگفتہ بے حالات میں، ایسے پرفتن اور خطر جو ہے حالات اور ماحول میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ واحد پر بھروسہ رکھنے کی سب سے پہلے ذمہ داری اللہ رب العالمین پر بھروسہ، اللہ رب العالمین پر یقین. جس رب نے، جس ذات نے، جس اللہ نے ہماری حفاظت، آپ کی حفاظت مادر رحم میں کی ہو، ہماری اور آپ کی پرورش، ہماری اور آپ کی نشو و نما، دیکھ ریکھ ہمارے اور آپ کے ماں کے پیٹ میں کیا ہو، وہ تاعمر ہماری اور آپ کی حفاظت کرے گا. اس بات پر ہمیشہ یقین رکھنا، بھروسہ رکھنا. اگر یقین مضبوط ہے، دنیا انشاءاللہ العظیم ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی. اسلام سے دشمنی کرنے والے، داڑھی ٹوپی سے جلن کیا نام ہے رکھنے والے، یہ جو داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر کے جن کے پیٹ میں مڑور ہونے لگتے، جن کا پیٹ خراب ہوتا، جن کا دل اور ذہن خراب ہو جاتا ہے، یہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. بس اتنا بھروسہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا. ایسے پرفتن، پرخطر ماحول میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ یا حکومت پر بھروسہ رکھنا، یا سرمایہ داروں پر بھروسہ رکھنا، یا اسی طریقے سے گاؤں کے مکھیا اور چودھریوں پر بھروسہ رکھنا کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے حالات بگڑنے پر نہیں. اپنے رب پر بھروسہ رکھنا، اپنے رب پر بھروسہ رکھنا. جناب عالی، آج تو مسلمانوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اپنے گلے میں حفاظت کے لیے ایک دھاگا باندھ لیتا ہے. کوئی حضرت ملتے ہیں، کوئی ٹوپی دھارک کیا نام ہے کوئی ملتا ہے، چھو چھا کرنے والا کیا کرتا ہے، ایک دھاگا لیا، کالا دھاگا، اور وہ پھونک کر کے دے دیا، گلے میں باندھ لو، اس سے تمہاری حفاظت ہوتی. پوچھا جاتا ہے جناب عالی یہ کیوں دھاگا پہنے آپ؟ حضرت یہ حفاظت کے لیے دیا گیا، کیونکہ اس کو معلوم نہیں دین. تو اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھنا، مومن ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے. غزوہ بدر کی طرف آپ رجوع کیجئے. مقام بدر میں عرش والے نے مسلمانوں کو فتح نصیب کیا، دشمنان اسلام کو شکست عطا کیا. اس ہار کے بعد ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے چیلنج کیا، مسلمانوں کو دھمکی دی. یاد رکھنا مسلمانوں، اے محمد اور محمد کے ساتھ میں رہنے والے ابو بکر عمر، کان کھول کر کے سن لو، اسی جگہ پر آ کر کے ہم انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے، اسی بدر کے مقام میں. اللہ کے نبی نے خاموش بجھا دیا تھا کہ کوئی جواب مت دینا اس کو. اللہ کے نبی اس کے دھمکی اور اس کے چیلنج کے مطابق آئندہ سال وقت متعینہ پر اسی تاریخ میں بدر کے مقام پر ایک چھوٹی سی لشکر لے کر کے پہنچے. ابو سفیان تو کوئی لشکر لے کر وہاں نہیں آئے، لیکن انہوں نے اپنے کچھ چمچوں کو، اپنے کچھ کارندوں اور مخبروں کو مدینہ بھیجا کہ جا کر کے مدینہ کے مسلمانوں کو خوف دلاؤ، اور وہاں پر یہ کیا نام ہے، یہ خبر پھیلاؤ کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں. یہ سن کر کے مدینہ کے مسلمان ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے، آسانی کے ساتھ مدینہ کے مسلمانوں کو کچل لے جائیں گے. لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی گردنیں کٹوانے والے ان کے ساتھ میں موجود ہے. وہ ایسے باطل طاقتوں کے سامنے جھکنے اور ڈرنے والے نہیں ہیں. ان کے کارندے، ان کے چمچے، ان کے مخبر مدینے کے اندر آ کر کے خبریں پھیلا رہے تھے. اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. مدینے میں آ کر کے کہنے لگے لوگوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے. ابو سفیان ایک بہت بڑی لشکر تیار کر رہے ہیں، بہت بڑی لشکر لے کر کے مدینہ پر حملہ آور ہونے والے، مدینہ کو ملیا میٹ کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے. فاخشوهم، لہذا ڈر جاؤ ان سے، کچھ تو ڈرو.
ان مخبروں کے ان خبروں نے فزادہم ایمانا، مسلمانوں کی ایمان کو اور بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ لشکر ابو سفیان مدینہ میں تو نہ پہنچ سکا، لیکن ایک تجارتی قافلہ مقام بدر میں پہنچا، مسلمانوں نے اس قافلے سے لین دین کیا، خرید و فروخت کیا، ڈھیر سارے فائدے مسلمانوں کو ملے، اور فائدہ لے کر کے مدینہ میں خوشی خوشی واپس آئے۔ حضرات گرامی، یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو پیغام دیتا ہے کہ ایسے پرفتن ماحول میں، خطر ماحول میں ہمیں اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، غمزدہ اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے رب پر کامل یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری حفاظت ضرور کرے گا یہ ظالم حکمراں، یہ کیا نام ہے یہ وقت کی حکومتیں جو ہیں، انشاءاللہ العظیم ہم مسلمانوں کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائیں گے، بشرطے کہ ہمارے اندر ایمانی غیرت باقی ہو، اللہ رب العالمین پر یقین اور بھروسہ باقی ہو۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مدینہ اور مکہ والے جب برداشت نہ کر سکے، دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، مکے والے دار الندوہ کے اندر بیٹھے کہنے لگے اس کا تو کچھ کیا جائے، محمد کی شرارت نعوذ باللہ بڑھتی جا رہی ہے۔ دار الندوہ میں مکے کے بڑے بڑے لوگ، سرمایہ دار، چودھری، سرداران بیٹھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ محمد کو بدنام کر دیا جائے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کہا نہیں، بدنام کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ کسی نے کہا کہ ان کا سماجک بائیکاٹ کیا جائے، کہا نہیں، یہ بھی اس سے بھی نہیں جمنے والا۔ کسی نے کہا کہ محمد کو دیش بدر کر دیا جائے، جلا وطن کیا جائے، بھگا دیا جائے، کہا اس سے بھی کام نہیں چلنے والا۔ کسی نے کہا ایسا کرتے ہیں، اور غالباً ابلیس تھا جو انسانی شکل میں، انسانی بھیس بدل کر کے آیا تھا، کیا نام ہے، دار الندوہ میں ان سرداروں کے بیچ میں، اس نے کہا بہتر یہ ہے کہ محمد کو جو ہے قتل کر دیا جائے، تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ پیغام، یہ دعوت، یہ مشن یہیں سے نیست و نابود ہو جائے۔ سارے لوگ اس مشورے پر متفق ہوئے، خوش ہوئے کہ یہ سب سے بہتر، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ کہا ایسا کرتے ہیں، تمام خاندان کے لوگ، تمام قبیلے کے لوگ، تمام قبیلے کا ایک ایک آدمی، تمام قبیلے کے ایک ایک سردار بیک وقت مل کر کے محمد پر حملہ کریں گے، اور سب مل کر کے محمد کو مار ڈالتے ہیں، لہذا ان کا یہ مشن، ان کی یہ دعوت، ان کا یہ دین سب ختم ہو جائے گا۔ پری پلان کے تحت، مشورے کے تحت انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ لیکن یاد رکھنا، جہاں بظاہر راستے بند ہو چکے ہوتے ہیں، رب العالمین پر توکل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، رب العالمین پر یقین اور بھروسے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین جہاں سارے دروازے بند کر دیتے ہیں، اپنے موحد بندوں کی حفاظت کے لیے وہاں بھی دروازہ کھول دیتا ہے۔ عرش والے نے اپنے نبی کو پیغام دے دیا، آسمان سے وحی نازل ہو گئی، میرے نبی یہ مکہ والے تمہیں مارنے کا پلان کر چکے ہیں، اپنے مشورے اور پلان کے تحت رات کے اتنے پہر تم پر حملہ کرنے والے ہیں، ڈرنا نہیں، حفاظت میں کروں گا۔ اللہ کے نبی کو تو اپنے رب کے جو ہے حکم پر بھروسہ تھا، اپنے رب کی باتوں پر یقین تھا کہ رب العالمین نے اگر حفاظت کی ذمہ داری لی تو حفاظت کرے گا۔ دشمنوں نے آپ کا گھر کا گھیراؤ کیا، انتظار کرنے لگے کہ محمد نکلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر حملہ کر دیں گے تلواروں سے، ننگی تلواریں لے کر۔ اللہ کے نبی نے اپنے داماد حضرت علی کو بلایا، کہا علی دیکھو، اس بستر پر آج رات تم کو گزارنی ہے، میں یہاں سے نکلنے والا ہوں، میرے جان کا خطرہ ہے۔ اللہ اکبر، اس بستر پر سونا گویا کہ موت کو گلے لگانا تھا، دعوت دینا تھا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، کرتے تو کیا کرتے تھے؟ کہا اللہ کے نبی بالکل میں راضی ہوں۔ کہا علی دیکھنا، میرے پاس مکے والوں کی، انہی دشمنوں کی کیا نام ہے امانتیں بھی ہیں، ان کے زیورات، روپے اور پیسے بھی، روپے اور پیسوں کی پوٹلیاں جو ہیں ہمارے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، علی تم بھی وہ امانتیں انہیں واپس کر کے لوٹا کر کے تم بھی مدینہ آ جانا۔ حضرت علی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اپنی موت کو دعوت دیتے ہوئے سو گئے، لیکن اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ حفاظت کرے گا، ضرور کرے گا۔ انتظار کی گھڑیاں بڑی لمبی ہو گئی، اللہ کے نبی گھر کے اندر سے نکلے نہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو کہا تھا میرے پیغمبر آپ ایک مٹھی مٹی لینا دشمنوں کی طرف جو ہے پھینک دینا. اللہ کے نبی مٹی اٹھائے دشمنوں کی طرف پھینکا, سورہ یاسین کی کچھ آیات کی تلاوت کر کے دشمنوں کے بیچ سے نکل گئے. دشمنوں کے کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ محمد گھر کے اندر نہیں ہے بلکہ اندر سے جا چکے ہیں. اللہ رب العالمین جب حفاظت کرنے پر آ جائے تو انشاءاللہ العظیم موت کے منہ سے بھی وہ بچا لیتا ہے. دنیا لاکھ کوششیں کرے آپ کو مارنے کی, لاکھ کوششیں کرے آپ کو ذلیل و رسوا کرنے کی, آپ کو تباہ و برباد کرنے کی, لیکن مسلمانوں اللہ کی قسم یہ دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی. یہ ظالم حکمراں چاہے وہ ہٹلر کے شکل میں ہوں یا ابلیس کے شکل میں ہوں, قارون حامان اور نمرود کے شکل میں ہوں یا یوگی اور مودی کے شکل میں ہوں, کسی کے بھی شکل میں ہوں, اسلام کی بغاوت کرنے والے, اہل اسلام سے دشمنی کرنے والے, اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے والے آئے اور چلے گئے, کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. اللہ پر یقین, اللہ پر بھروسہ, اللہ رب العالمین پر اگر یقین مضبوط ہے تو انشاءاللہ العظیم آپ کا کچھ نہیں کوئی بگاڑ پائے گا. سب سے پہلے چیز حالات کا مقابلہ اللہ پر بھروسے کے ساتھ, اللہ پر یقین رکھیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. دوسری چیز ایسے ناگفتہ بے حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہوئے توبہ و استغفار کریں, اللہ سے توبہ کریں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ اگر یہ میرے بندے استغفار کرنے لگیں, یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نقل کرتے ہوئے ان کے کیا نام ہے دعوت اور ان کے مشن کو یہاں جو ہے نقل کرتے ہوئے بیان کیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے توبہ کرو, اللہ سے استغفار کرو, رب العالمین کے برکت کی برکھا برسے گی, رب العالمین تمہاری مدد کرے گا, مال بھی دے گا, اولاد بھی دے گا, اور مصائب و مشکلات سے نکلنے کے لیے راستہ بھی دے گا. تو اگر ہم ایسے ناگفتہ بے حالات میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنے لگے تو انشاءاللہ العظیم رب العالمین کی نصرت, رب العالمین کی مدد, رب العالمین کی کرم فرمائی جس طریقے سے اس نے اپنی کرم فرمائیاں ہمارے اور آپ کے اوپر, ہمارے اور آپ کے ماں کے پیٹ میں کی ہیں, ہماری اور آپ کی مدد ہمارے اور آپ کے مادر شکم میں کی ہیں, آج بھی رب العالمین ہماری مدد کرے گا, ویسے کرے گا, حفاظت بھی کرے گا, اپنے رحمت کی برکھا بھی برسائے گا, ضرور کرے گا. حضرات گرامی ایک اور چیز حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے. توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے مدد بھی مانگتے رہنا چاہیے. اور دعا توبہ استغفار اسی صورت میں ممکن ہو پائے گا جب ہم اپنے آپ کو نماز کا اور دین کا پابند بنائیں گے, جب ہم اپنے آپ کو نمازوں کا اور دین کے ارکان کا پابند بنائیں گے تب جا کر کے ہماری دعائیں پر اثر ہوں گی, ہمارے توبہ و استغفار پر اثر ہوں گے, ہمارے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو عرش الہی کو جھجھوڑ کر کے رب العالمین کے مدد کو نازل فرمائیں گے. جب ہم اپنے آپ کو دین کا پابند بنائیں گے. حضرات گرامی مکے کے اندر جب حالات بہت ہی زیادہ بگڑے, مکے والوں کی شرارتیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں, مکے والوں کے ظلم اور زیادتی حد سے زیادہ بڑھے, مکے کے اندر تو مسلمانوں کی زندگی کو تو اجیرن بنا ہی دیا تھا, لیکن مسلمانوں نے اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے مکے کو چھوڑ کر جب مدینہ کا رخ کیا, مدینہ گئے, وہاں بھی مسلمانوں کو چین سے جینے نہیں دے رہے تھے. اللہ کے نبی نے ٹھان لیا کہ مکے والوں کی شرارتوں کو, ان کے غرور کو اب کچلنا ہی پڑے گا. اللہ کے نبی نے اپنے دستے مبارک کو بلند کیا, اللہ سے رونا شروع کیا, اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف, پروردگارہ ان پر ویسے ہی قحط کا نزول فرما, مکے والوں پر ویسے ہی قحط سالی نازل کر دے جیسے تو نے جو ہے قوم یوسف پر قحط نازل کیا تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے برکت سے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں مکے والوں پر قحط نازل کر دیا اللہ رب العالمین. اور قحط سالی بھی اس قدر کہ مکے کے اندر رہنے بسنے والے لوگ چمڑے چبا رہے تھے, سوکھے چمڑے کھانے پر, سوکھے پتے چبانے پر مجبور ہو گئے, درختوں کے پتے سوکھ گئے, کھانے کے لیے گھر میں غذا نہیں ہے, غلے نہیں ہیں, اناج نہیں ہے, پینے کے لیے پانی بھی نہیں بچا. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جو قحط نازل ہوئی ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے.
चुनांचे अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बद्दुआ दिया हालात को बिगाड़ने के लिए, तो हालात भी उन्हीं की दुआ से सुधरेंगे। उन्हें यकीन था, ठान लिया कि चलते मदीना चलते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करते हैं। अल्लाह के नबी के पास आए। अबू सुफियान अब मुसलमान ने कहने लगे, या मोहम्मद अस्अलुका बिल्लाहि व बिर्रहीम, ऐ मोहम्मद एक तो अल्लाह का वास्ता, एक तो अल्लाह का वास्ता और एक हमारा और आपका जो रिश्ता है, इस रिश्ते का वास्ता मैं आपको देता हूँ, आप दुआ कर दो मक्के के हालात सुधर जाएं। मुझे यकीन है हालात बिगड़े हैं आप ही की दुआ से और हालात भी सुधरेंगे आप ही की दुआ से, लिहाजा अल्लाह के नबी दुआ कर दीजिए मक्के के हालात सुधर जाएं इंशाअल्लाह। अब हम वादा करते दोबारा आपके साथ ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया, अल्हम्दुलिल्लाह मक्के के हालात जैसे पहले थे बेहतर थे, वैसे दोबारा फिर बेहतर बना दिए गए। तो आज अगर हम दुआ करने लगे हालात को जो है सुधारने के लिए, हालात को पुरअमन बनाने के लिए, अपने यहाँ के अमन को बहाल रखने के लिए, इंशाअल्लाह अज़ीम रब्बुल आलमीन हमारी दुआ को कबूल करेगा। इसी तरीके से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में एक दौर वो भी आया कि आपने ख़तों के ज़रिए से लोगों को तौहीद की दावत देना शुरू किया। कैसर, क्या नाम है, एक कैसर, ईरान का बादशाह कैसर, रूम का बादशाह भी कैसर माना जाता था, अब आप एतराज़ नहीं करेंगे कि वो कैसर रूम हुआ करता था। ईरान का बादशाह कैसर, इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त को टुकड़े टुकड़े कर दिया, फाड़ दिया। आपके ख़त के साथ गुस्ताखी की। अल्लाह के नबी को जब पता चला, अल्लाह के नबी ने फिर से दुआ किया, उसके खिलाफ दुआ किया। अल्लाह के नबी ने अल्लाह को पुकारा, अर्श इलाही के दरवाजे को खटखटाया। मज़्ज़क़ा रिसालती मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्कहु, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह जिस तरीके से इस जालिम ने मेरे ख़त के टुकड़े टुकड़े किए हैं, अल्लाह ऐसे ही ऐसे इसके मुल्क को तू टुकड़े टुकड़े कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के नतीजे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के नतीजे में खुद कैसर का बेटा जो है खुसरवै जो था, अपने बाप के खिलाफ उठा, तलवार उठाया, अपने बाप कैसर को कत्ल कर डाला। कत्ल करने के बाद ईरान का हाकिम बना और फिर देखते ही देखते आधे खिलाफत राशिदा में तमाम के तमाम ममालिक जो है मुसलमानों के कब्ज़े में आ गए। हज़रात गिरामी, दुआ में ताकत है, दुआ में बरकत है। दुआ के ज़रिए से आज भी चाहे जितने सारे मसाइल हों, चाहे जितने सारे मुश्किलात हों, मुश्किलात का अंबार हो, परेशानियों का अंबार हो, ढेर सारे मुश्किलात और परेशानियां हों, आप दुआ करना ना भूलें, दुआ का सहारा लेना ना भूलें। इंशाअल्लाह अज़ीम जहाँ सारे दरवाजे हमारे मदद के बंद हो चुके होंगे, परेशानियों से निकलने के सारे दरवाजे मसदूद हो चुके होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे निकलने के लिए वहाँ से भी दरवाज़ा खोलेगा। दुआ का सहारा ना भूलें हज़रात गिरामी। और मैंने हमेशा हज़रत बरा इब्न मालिक के हवाले से हमेशा गाहे बेगाहे आपको आगाह किया है, आपको पैगाम दिया है। खिलाफत राशिदा का वाक़या है, मुसलमान दुश्मनों से जंग लड़ रहे थे, मुसलमान दुश्मनों से जंग लड़ रहे थे। मुसलमानों ने करीब था कि जंग हार चुके थे, मुसलमान करीब था कि जंग हार चुके थे। अचानक किसी सहाबी ने बरा इब्न मालिक को कहा, बरा तुम अल्लाह की कसम खाओ कि ये जंग जीत कर रहेंगे, अल्लाह तुम्हारे कसम की लाज रखेगा, तुम्हारे कसम की वजह से रब्बुल आलमीन हालात को सुधारेगा, यह हारी हुई जंग मुसलमानों के हक में फिर से जीत में बदलेगी। हज़रत बरा इब्न मालिक ने कहा, अल्लाह की कसम ये जंग जीत करके रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके कसम के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो जो मुसलमान जंग हार चुके थे, उस हारी हुई जंग को रब्बुल आलमीन ने जीत के शक्ल में बदल दिया। इशारा हमारा इस बात की तरफ है कि हमारे सफ़ों में कुछ ऐसे मुस्तजाबुद दावात हो सकते हैं जिनके दिल की हकीकत, जिनके दिल की सच्चाई हम नहीं जानते। बज़ाहिर हमारे नज़र में वो जालिम होते हैं, बज़ाहिर हमारे नज़र में बड़े गरीब होते हैं, बज़ाहिर हमारे नज़र में बेयारो मददगार होते हैं, बज़ाहिर हमारे नज़र में बहुत ही गंदे और गलत और घटिया होते हैं, लेकिन अल्लाह के नज़र में बहुत अच्छे होते हैं, अल्लाह के नज़र में बहुत अच्छे होते हैं। अल्लाह के नबी ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान फरमाया कि बाज़ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको तुम देखते हो, बज़ाहिर बड़े गंदे कपड़े होते हैं, गर्द आलूद चेहरे होते हैं, बज़ाहिर देखने में फ़कीर और गरीब और मिस्कीन मालूम होते हैं, लेकिन अल्लाह के नज़र में उनका मकाम बड़ा ऊँचा होता है। अगर उनके दिल, उनके ज़बान से कोई फरियाद निकल जाए, रब्बुल आलमीन उनकी फरियाद को रद्द नहीं करता।
تو ممکن ہے ہمارے صفوں میں برا ابن مالک جیسی شخصیت بیٹھے ہو، ہمارے صفوں میں سعد بن ابی وقاص جیسی شخصیت بیٹھے ہوں جن کی دعا کا لاج اللہ رب العالمین رکھتا۔ اور حضرات گرامی، یقیناً ہم اس دھرتی پر ہندوستان کی سرزمین پر ہم تمام کے تمام مسلمان، وہ کسی بھی مکتب فکر اور کسی بھی نظریے کے ہوں، ہم سب کے سب ایک مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے پہلے یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ تھا، آپ دیکھتے ہیں نہ جانے ہندوستان کے اندر نہ جانے کتنے جگہوں پر قرآن کو جو ہے جلایا جا رہا ہے، کتنے جگہوں پر مساجد کو توڑا جا رہا ہے، منہدم کیا جا رہا ہے، کتنے جگہوں پر جو مسلمانوں کی موب لنچنگ کی جا رہی ہے، ایک داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر کے مسلمانوں کے اوپر جو ہے جو گولی باری کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو سوٹ کر دیا جا رہا ہے۔ مسلمان، اس کا جرم یہ ہوتا ہے، اس کا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ ایسے ناگفتہ بھی حالات کو اگر ہم سدھارنے کے در پر آ جائیں کہ نہیں ہمیں ان حالات کو سدھارنا ہے اور سدھارنے کے لیے ہمیں رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے، یقیناً یہ تمام واقعات، یہ تمام واردات، چاہے وہ منی پور کا واقعہ ہو، چاہے وہ سرزمین نوح کا واقعہ ہو، یا ہندوستان کے دیگر جو تمام جگہوں پر دیگر تمام اسٹیٹوں میں جو اس طریقے ظلم اور تشدد کے واردات اور واقعات رونما ہو رہے ہیں، یقیناً یہ تمام واردات، یہ تمام واقعات ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک کا رہنے بسنے والا تمام کا تمام مسلمان اس دھرتی پر جو ہے مظلوم بن چکا ہے، مظلومیت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ ہم مظلوم بن چکے ہیں، آؤ اللہ کے دربار میں آ جاؤ، اللہ رب العالمین کے دربار میں بیٹھ کر کے، اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو کر کے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس کے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کر دیں۔ اللہ عز و جل نے، اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، بعزتی و جلالی لانصرنک ولو بعد حین، میرے عزت و جلال کی قسم ہے میرے مظلوم بندو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، ضرور بھی ضرور کروں گا۔ یہ اور بات ہے کہ میری مدد کے نازل ہونے میں تاخیر ہو جائے، مدد کے نزول میں وقت لگ سکتا لیکن کینسل نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی، اللہ کا حوالہ اور اللہ کا واسطہ، یقیناً اگر ہم بحیثیت مظلوم کے عرش الہی کے دروازے کو کھٹکھٹائے تو مظلوموں کے نکلنے والی مظلوموں کے دلوں سے نکلنے والی جو آہ ہے، مظلوموں کے جو ہے زبانوں سے جو ادا ہونے والی فریادیں ہیں، انشاءاللہ العظیم ظالموں کے خرمنوں کو، ظالموں کے ظلم کو آن کی آن میں جلا کر کے تباہ و برباد کر سکتی، بھسم کر سکتی ہے۔ حضرات گرامی، تو ایسے پرفتن ماحول میں ہمیں ایک اللہ پر بھروسہ رکھنا، نمبر 2 کیا نام ہے، ایسے پرفتن ماحول میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، اور اسی طریقے سے ایسے پرفتن ماحول میں رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنا، یہ تمام چیزیں اگر ہم نہیں بھولتے ہیں انشاءاللہ اللہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ، ویسے پوائنٹس بہت سارے ہیں لیکن وہ لمبے ہیں، بڑے بڑے پوائنٹس، ایک معمولی پوائنٹ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ علم اور عقیدہ ہے۔ عقیدے کی جانکاری حاصل کرنا، عقیدے کی نالج اپنے اندر پیدا کرنا، صحیح عقیدے، خالص عقیدے کا علم اپنے اندر، معرفت اپنے اندر پیدا کرنا۔ اگر ہمارے اندر عقیدے کی خلوص موجود ہے، ہمارے اندر اگر خالص عقیدہ موجود ہے، انشاءاللہ العظیم اس خالص عقیدے کی بنیاد پر رب العالمین ہماری اور آپ کی مدد کرے گا۔ خالص عقید، مسلمانوں کے جتنے بھی مقامات پر رب العالمین نے مدد کیا، اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اسی طریقے سے اللہ نے بیان فرمایا کہ اور وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، میں آیت تھوڑا بھول رہا ہوں، یعنی ڈھیر سارے مقامات پر ہم نے تمہاری مدد کی ہے۔ وجہ مسلمانوں کا خلوص، مسلمانوں کا خالص عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ توحید، مسلمانوں کے اندر جو توحید کا ایک علم تھا، جو توحید کی معرفت تھی، اس معرفت کی بنیاد پر رب العالمین نے مقام بدر میں، مقام حنین میں، اور اسی طریقے سے مقام خندق میں، اور اسی طریقے سے مقام موتا میں، اور اسی طریقے سے تمام کے تمام معرکوں میں اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے۔ تو خالص عقیدہ یعنی جو خالص عقیدہ یعنی جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، یہ سب اللہ رب العالمین کے مرضی سے ہوا، اللہ کے مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی سے ہونے والا ہے۔ تو عقیدے کی معرفت ہم مسلمانوں کے اندر موجود ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے مرضی کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی بیمار نہیں ہو سکتا، اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی شفا نہیں ہو سکتا، اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی مالدار نہیں ہو سکتا، اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی غریب نہیں ہو سکتا، یعنی جو کچھ بھی ہوا، ہو رہا، ہوگا اللہ کے مرضی سے۔
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو بڑی دانش مندی، بڑی دور اندیشی کے ساتھ حالات سے نمٹنے والا بنا، حالات کا جائزہ لینے والا بنا، اور بڑی دور اندیشی کے ساتھ ایک اور چیز 20 پر ختم ہوتا نا خطبہ، ایک اور چیز جو ہے حالات سے نمٹنے کے لیے وسائل کا اختیار کرنا، حالات سے نمٹنے کے لیے وسائل کا اختیار کرنا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ممکن ہے کہ میری بات یہ ریئیکشن ہو اور دور تلک جائے گی، اس بات کے بعد جو ہے میرے ساتھ کیا سلوک ہو اللہ کی وہی کو معلوم، لیکن حالات کا جائزہ لینے کے لیے وسائل کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ وسائل جس کو ہماری طاقت کہتے ہیں، وہ وسائل جس کو ہماری یونٹی کہتے ہیں، وہ وسائل جس کو ہماری تنظیم کہتے ہیں، وہ وسائل جس بھی شکل میں آپ سمجھ سکتے ہیں، ان تمام وسائل کا اختیار کرنا قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمنوں کے مقابلے میں، وہ دشمن چاہے یہودیت کی شکل میں ہو، وہ دشمن چاہے عیسائیت کی شکل میں ہو، وہ دشمن چاہے مشرکین کی شکل میں ہو، وہ دشمن چاہے کفار کی شکل میں ہو، وہ دشمن کوئی بھی ہو، اگر مذہب اسلام سے نکلنے والا کوئی باقی مسلمان بھی ہے اس کی شکل میں بھی وہ دشمن ہے، اگر وہ انسان انسانیت کے خلاف ہے، اگر وہ انسان انسانیت کا دشمن ہے تو اس انسان کے خلاف ہم تمام مسلمانوں کو وسائل کا اختیار کرنا ضروری ہے، ہمیشہ تیار رہنا، ہمیشہ کیا نام ہے چوکنا رہنا، یہ ہم تمام انسانوں کے لیے ضروری اور ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ مذکورہ تمام نقاط کو ہم تمام مسلمانوں کو سمجھنے والا بنا، اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر ہو۔ حضرات گرامی، ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ غازی پلاٹ کے اندر اللہ رب العالمین کے گھر کے لیے ایک مسجد کی زمین لی گئی ہے، اور وہ زمین غالباً 2500 اسکوائر فٹ ہے، 2500 سے لے کر کے غالباً 2700 اسکوائر فٹ بھی ہو سکتا، لیکن 2500 کا انفارمیشن میرے پاس میں ہے، جس میں الحمدللہ 1 لاکھ روپیہ بطور ٹوکن جو ہے دے دی گئی ہے، اور 7 لاکھ روپیہ مزید اسی 15 دن کے اندر ان کو دینا ہے۔ اگر وہ 7 لاکھ روپیہ جمع کر لے گئے تو یقیناً اللہ رب العالمین کے گھر کے لیے جو زمین لی جا رہی ہے آسانی پیدا ہوگا، نہیں تو مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات دل کھول کر کے اللہ رب العالمین کے اس گھر کے لیے بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی فتنے کے، اللہ رب العالمین کے اس گھر کے لیے دل کھول کر کے تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ میں ہمیشہ ہم نے یہی کہا ہے، الحمدللہ آپ کے تعاون جو ہیں ہندوستان کے نہ جانے کتنے جگہوں پر پہنچتے رہتے، دور دور سے، یو پی سے، کیا نام ہے، گجرات سے، بہار سے، بنگال سے، نیپال سے، ہم یہاں 12 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کتنے جگہوں سے، ملک ہندوستان کے کتنے اسٹیٹس ہیں، کتنے صوبوں سے آپ کے یہاں آتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے دین کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، مکتب کے لیے، آپ کے تعاون، آپ کے پیسے، آپ کے صدقات، آپ کے خیرات، آپ کے جو ہے یہ پیسے وصول کر کے یہاں سے لے کر کے جاتے ہیں، لہٰذا آپ کے نفقات کے زیادہ مستحق آپ کی یہ سرزمین ہے۔ جب آپ کے پاس مزید پیسے بچیں گے تو آنے والے لوگوں، مسافرین کی آپ مدد کرنا، لیکن سب سے پہلے ہماری اور آپ کی ذمہ داری، میں خود مدد کروں گا، اللہ جتنی بھی طاقت دے گا، اور آپ لوگ بڑھ چڑھ کر بھی حصہ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ جو ہے اللہ رب العالمین کے گھر کے لیے اس دعوت پر لبیک کہیں گے، انکار نہیں کریں گے، اور ضرورت پڑی انشاءاللہ تعالیٰ تو انفرادی طور پر جو فرداً ایک شخص کے پاس پہنچا جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کی کوپریٹ کرنے کی، ایک دوسرے کو سمجھنے کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ کیا نام ہے کندھے سے کندھا ملا کر کے اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ چلنے اور پھرنے کی، اور جینے اور زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ غازی پلاٹ اور اندرا نگر کے حالات سے تو آپ اچھے طریقے سے واقف ہے، غازی پلاٹ کے حالات، وہاں مسجد نہیں ہے بیچارے، اگر مسجد ہے بھی تو بہت دور پڑ جا رہی ہے، اور سارے لوگوں کے لیے ناکافی ہے، لہٰذا وہاں مسجد کی سخت ضرورت ہے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔